إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو یہ عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے دین کے معاملات میں بھی حاکم صرف اور صرف رب العالمین ہے اور دنیاوی معاملات بھی اسی کے حکم سے، اسی کی مشیت سے ہوتے ہیں. اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی آ سکتا ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. وہ روز اپنی تدبیریں اور فیصلے فرماتا ہے. کل یوم هو فی شأن. ہر دن اس کا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. کسی دن کسی کے لیے عزت ہے اور کسی کے لیے ذلت ہے. کسی دن کسی کے لیے رزق کی فراوانی ہے، کسی دن کسی کے لیے تنگی ہے. کسی دن کسی کا دنیا میں آنا ہے اور کسی کا دنیا سے جانا ہے. یہی میرے رب کی تدابیر ہیں، اس کی تقدیر ہے. کوئی بھی چیز تقدیر سے باہر نہیں ہے، اس کے اذن سے باہر نہیں ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے. جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اسی کے آرڈر سے ہے. اگر یہ بات ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھتے ہیں کہ حکم صرف رب العالمین کا ہے، اسی کے اذن سے، اسی کی مشیت سے ہوتا ہے، تو کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہوتا بندے کی زندگی کا کہ جس میں وہ اپنے رب سے ناراض ہو یا اپنے رب کو ناراض کرے. تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں وہ اپنے رب سے منہ نہیں موڑ سکتا. اور جب اسے آسانی مل جائے، راحت مل جائے، سکون نصیب ہو جائے، تو بھی اسے چاہیے کہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا طرز عمل ذکر کیا ہے انسانیت کا عمومی طور پہ، اور ایک نہیں کئی ایک مقامات پہ ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو پھر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، لیٹے ہوئے ہمیں پکارتا رہتا ہے. دعائیں، اذکار، وظائف. مسئلہ جیسے ہی حل ہوتا ہے تو مر کأن لم يدعونا إلى ضر مسہ. اس کا ایسا ہم سے تعلق ہوتا ہے جیسے کل کو اسے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی، اور وہ تو شروعات سے ہی ہٹا کٹا، صحت مند اور نعمتوں میں زندگی گزارنے والا تھا. یہ عمومی طور پہ انسانیت کا مزاج ذکر ہوا ہے، لیکن مسلمان وہ ہے جو اپنی خوشی اور غمی دونوں چیزوں کو رب تعالیٰ کے تابع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی اس ہفتے میں آپ نے دیکھا، سنا، اور اس وقت سب جگہ سے ایک ہی شور ہے، ایک ہی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک فتح عطا کی ہے جس کی کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے اور کس حد تک ہے، یہ رب العالمین ہی جانتا ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے.
کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے اتنی آسانی سے ہم یقین کر لیں اور اس کے بعد پھر کسی دھوکے میں آ کر کسی فریب کا شکار ہو جائیں۔ بہرحال سب کے اپنے اپنے نظریات، اپنی اپنی سوچیں۔ کسی کے نزدیک ایک کسی وطن کے ٹکڑے کے لیے جنگ تھی، زمین کے ٹکڑے کے لیے، دونوں طرف ہی ایک جیسے کافر ہیں، تو کافر کافر سے لڑا ہے، اس میں کون سے دین کا کام ہے؟ بہرحال میں نے کہا اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا زاویہ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس مارکے میں وہاں سے آنے والے میزائلز، وہاں سے آنے والا اسلحہ، وہاں سے جو بھی آپ پر ہم پر حملہ کیا گیا، اس کی بنیاد میں ہندوازم موجود تھا، اس کا آغاز ہی اسی بنیاد پر کیا گیا۔ اور یہاں سے جانے والے میزائلز، یہاں سے جانے والا اسلحہ، یہاں سے جو ان پر حملے کیے گئے، اس کو آپ سب نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ اس میں نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند تھیں۔ اب اس بات کے بعد اتنی بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف محض فضل الہی ہے۔ یہی میں نے آج آپ کو سمجھانا ہے۔ اپنے سے بڑی طاقت یقیناً تعداد میں بھی، قوت میں بھی، اسلحے میں بھی، مغرور، متکبر، گھمنڈ، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے لشکروں کو نازل فرماتا ہے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، کس طریقے سے تدبیریں کرتا ہے، بندے کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی تکا نام کی، اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اتفاق سے یہ چیز ہو گئی، اتفاق سے یہ میزائل وہاں جا کر لگ گیا، تکے میں کام ہو گیا، ایسے وہ اچانک وہ سامنے دشمن آپ کے سامنے زیر ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ سب تاریخ اسلامی سے واقف ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے، مسلمان آج تک جتنی جنگیں بڑی بڑی مسلمانوں نے اسلام کی بنیاد پر لڑی ہیں، کسی بھی جنگ میں عام طور پہ وہ تعداد اور قوت کے حساب سے اپنے دشمن سے مضبوط نہیں تھے، کمزوری تھے۔ اب اس کمزوری میں رب العالمین مدد فرماتا ہے۔ مدد آئی جس طرح آئی، جو کچھ ہوا، اس کے بعد اب جو صورتحال ہے نا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو اپنی بڑائی سننا، اپنی کبریائی کے نعرے سننا، اپنی عظمت اور جلال اپنے بندے کی زبان سے اس کا کھلم کھلا اظہار بار بار، یہ رب العالمین کو پسند ہے۔ جہاد میں بھی، مارکوں میں بھی، مارکہ ختم ہونے کے بعد بھی، جنگ ختم ہونے کے بعد بھی، اور فتح یاب ہونے کے بعد بھی ان تکبیرات کا اہتمام یہ سنت سے ثابت ہے۔ کیونکہ تکبیرات جو ہیں، یہ اللہ اکبر، یہ جملہ جو ہے، یہ عام طور پہ شریعت نے ہمیں دیا ہے، عام طور پہ جب کسی نعمت کا اتمام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت بندوں پر پوری کر دے۔ آپ نے نماز ختم کی، حالانکہ آغاز میں ہی آپ نے اللہ اکبر کہا تھا، لیکن اللہ نے اپنی اس نعمت کو پورا کرنے کی توفیق دی، آپ نے سلام پھیرا، مشروع یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے تھے۔ بلکہ صحابہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں سلام کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نہیں پہنچتی تھی جتنی زور سے اس اللہ اکبر کی آواز پہنچتی تھی۔ نعمت کے اتمام پر، رمضان کے روزوں کے پورا ہونے پر، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اب یہ آپ کا عشرہ ذی الحجہ آئے گا، قربانی جانور آپ ذبح کر رہے ہوں گے، یہ اونچی آواز میں اللہ اکبر یہ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اونچی آواز میں بندے کی زبان سے جب یہ نکلتا ہے اور دنیا کو یہ بتاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، شان کے، منزلت کے، قوت کے، طاقت کے، ہر اعتبار سے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور وہ متکبر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی کبریائی، بڑائی بیان کرے اور کسی کو اس سے بڑا نہ سمجھے، سب سے بڑا رب اس کی نظروں میں ہو۔ اور جس بندے کی دل و دماغ میں رب بس جائے کہ وہ سب سے بڑا ہے، اس کو ساری دنیا بہت حقیر اور معمولی نظر آتی ہے، بڑے بڑے دنیا کے بدماش اور غنڈے معمولی حقیر سے نظر آتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا رب ہے، اور رب کے آگے کسی کی نہیں چلتی، رب کے آگے اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طویل مضمون ہے یہ، آپ نے میرا خیال ہے شاید پہلے سنا بھی ہوگا، جب آپ کے ہاں سیرت کا مضمون بیان ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، جس طریقے سے فتح ہوا،
پورا ایک اس کا تسلسل ہے کہ رب نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے پیدا کیے اور انہوں نے مشرکین نے اس وعدے کو توڑ دیا. عہد جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا وہ ختم کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا اور اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت یہ تھی کہ کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی, کوئی کسی کے ساتھ کوئی مدبھیڑ نہیں ہوئی. وہ لوگ ویسے ہی اسلحہ اپنا پھینک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب جتنی کتب تاریخ ہیں, کتب سیرت ہیں, جتنی بھی, ان سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں فتح ہونے کے بعد جو داخل ہونے کا منظر پیش کیا ہے وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ آپ کا سینہ آپ کی اونٹنی کی کوہان سے لگ رہا تھا اور اونٹنی کے سر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگ رہا تھا. اتنی زیادہ تواضع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے, کیونکہ یہاں سے 8 سال پہلے اس جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا. اور 20 سال سے یہ لوگ اذیت دے رہے تھے, 20 سال سے انہوں نے چھوڑا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی, مارنے کی, ہر طرح کی انہوں نے کوشش کی, مسلمانوں کو مٹانے کی, مدینہ پہ حملہ کر کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے, اپنے ظاہری اعتبار سے آپ نے پورے اہتمام کے ساتھ اس تواضع کو امت کے سامنے ظاہر کیا. یہ صرف محض فضل الہی ہے. ان فتوحات کے بعد یہ شور شرابہ, ڈھول ڈھمکا, اپنی طاقت پر ناز اور اپنی طاقت کو اس انداز میں بیان کرنا کہ ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا, یہ جملے اللہ کی شان کے خلاف ہو جاتے ہیں. پھر طاقتیں ساری اللہ کے آگے ہیچ ہیں, کسی طاقت کی کوئی ویلیو نہیں ہے, طاقت صرف رب العالمین کی ہے. اور یہ چیز ہمیں ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھنی چاہیے. اس تواضع کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, مکہ میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا, اور بعض روایات میں کہ 2 رکعت نماز آپ نے بیت اللہ کے اندر جا کر پڑھی, پھر طواف کیا. وہ جو بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان میں ایک ابراہیم علیہ السلام کا, سیدہ مریم کا, اسماعیل علیہ السلام کے ناموں کے بت بنائے ہوئے تھے. بڑی شخصیات تھی, بڑے لوگ تھے, ان کو پوجا جاتا تھا, انہی سے مدد مانگی جاتی تھی, انہی کا قرب حاصل بڑے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل ان الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے رہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور اپنی چھڑی سے, اپنی لاٹھی سے ان بتوں کو گراتے تھے, اور یہ بت زمین پر گرتے جاتے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے تھے. نظر آتا تھا کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ان بڑی بڑی بزرگ شخصیات کا بت ہے, یہ پتھر کی مورتی ہے. کسی بڑی شخصیت کی بھی ہو تو بڑی شخصیت نہیں ہے, اور اس کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے. جس چیز کو بھی اللہ کے علاوہ اس طرح کی حیثیت دی جائے اس کو توڑ دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا, طواف کیا. طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کروایا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لوگوں کو جمع کروایا. اب پہلا اعلان یہ تھا کہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ذرا تصور کیجئے 20 سال یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے تھے مارنے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہاں اکٹھا کروایا, اور آغاز میں ہی 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آغاز ہی یہیں سے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا کہ اس موقع پر, اس فتح پر صرف اور صرف بڑائی اور کبریائی اگر کسی کی بیان کی جانی چاہیے, جس کو بڑا سمجھا جائے اور جو حقیقت میں بڑا ہے, جس کے آگے ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں, جس کی طاقت ہی اعلیٰ اور سب سے آخری طاقت ہے. بندے کے دل میں کسی کی عظمت, کسی کا احترام, کسی کی عزت, کسی کی محبت, کسی کا خوف, کسی کی خشیت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہونی چاہیے, صرف رب العالمین ہے. اس کے بعد جو جملے کہے وہ بڑے تاریخی جملے تھے. اس تکبیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تھے وہ بڑے تاریخی تھے. وہ تاریخ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ جملے کہے کہ ایک اللہ ہی ہے جس اکیلے کی سچی صحیح درست عبادت کی جاتی ہے. عبادت جس کی جائے وہ باطل ہے. وہ اکیلا ہی ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا تھا. وہ اکیلا ہی ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی تھی, اور وہ اکیلا ہی ہے جس نے سارے جتھے اور لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی تھی. یہ اثر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کلمات بار بار آپ پڑھتے تھے جنگ احزاب سے.
جنگ احزاب میں جو کنڈیشن اور کیفیت قرآن مجید نے خود بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، سن کے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے. چند میزائلوں کی آوازیں، چند دھماکوں کی آوازیں ہمیں پریشان کر دیتی ہیں، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسان خود بھی ایک تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے کیا ہوگا، کیا بنے گا. دھماکے ہو رہے ہیں، میزائل اوپر سے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہ صحابہ کی احزاب میں کنڈیشن یہ تھی، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ وہ موقع تھا کہ کافر تم پر اوپر سے بھی ٹوٹے، نیچے سے بھی حملہ انہوں نے کیا، تمہیں انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تمہارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، تمہارے دل کلیجے منہ کو آنے لگے، ہوائیاں تمہاری اڑ گئیں. یہ وہ موقع تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع پر مومنوں کو جس طرح سے اللہ نے آزمایا اور جو جھنجھوڑا، پوری طرح سے جھنجھوڑ کر نچوڑ کے مومنوں کو رکھ دیا. اپنے تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن آزمایا پورا اللہ نے. پیچھے بنو قریظہ کی غداری تھی کہ پیچھے اپنے گھر کی ان کو فکر ہونے لگی، بیوی بچے سب کے عورتیں گھروں کے اندر ہیں، خود یہ مدینہ کے باہر محاصرہ کیے ہوئے، ان کو بند کیا ہوا ہے، خندق کھودی ہوئی ہے، اور 10,000 کا لشکر ہے، سارا عرب اکٹھا ہو کر آیا ہے. ان کمبخت یہودیوں نے سارے عرب کو اکٹھا کیا تھا، بنو غطفان کو، بنو قریش کو ختم کر کے مٹا کر جائیں گے ان کو. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ہوا رات میں چلائی، تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، وقت نہیں ہے میں اس کو تفصیل سے بیان کروں. اس ایک ہوا سے ان کے خیمے تتر بتر ہو کے بھاگ گئے ایک ہی رات میں. کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، سوائے چند لوگوں کے، 1-2 لوگ ادھر کے، 2-3 لوگ ادھر کے، مسلمانوں کے کچھ شہید ہوئے، کچھ ادھر کے مقتول ہوئے، وہ چھوٹے موٹے تیر کے مقابلوں کے اندر. باقی خندق تھی، مقابلہ نہیں ہوا، اللہ نے لڑوایا نہیں. اس فتح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا، آج ختم ہو گیا معاملہ، اب دفاع نہیں ہوگا، اب ہم آگے بڑھ کے حملہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ، اللہ نے کتنی بڑی ہمیں فتح دی تھی. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی یہی الفاظ پڑھے، اور فتح مکہ میں جب آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ کی زبان پر تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ اللہ نے آپ کو فتح دے دی ہے، آپ جیت گئے. حالانکہ اس وقت مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا تھا آپ کو، آپ تو واپس آ گئے تھے بغیر عمرہ کیے، آپ جیت گئے. یہ سارے اللہ کے وعدے تھے. 8 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اکیلے رب نے اپنے بندے کی مدد کی، کسی کو ساتھ نہیں ملایا، کسی کا ساتھ نہیں لیا. مکہ بھی آرام سے رب العالمین نے فتح کروایا، اور سارے لشکروں کو اس اکیلے نے شکست دی. بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھتے رہتے تھے. پھر آپ جانتے ہیں، جو بھی آپ میں سے حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ اور میں یہ ذکر 3 دفعہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس شعور کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اس فتح نے کتنا اثر کیا تھا کہ زندگی بھر اللہ کی تعریف کے کلمات مستقل آپ کی زبان پر جاری رہے. کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کو چھوڑا نہیں. اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعضاء سے، گردن کو جھکا کر اپنے دل سے اللہ کا شکریہ ادا کیا. زبان پر بار بار یہ کلمات ہوتے تھے. جب بھی کسی سفر سے واپس آتے، بڑے مدینہ کی طرف واپسی ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کی دعا ہے، اس سفر کی دعا کو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر یہ کلمات پڑھتے. جب مدینہ کی طرف واپسی قریب ہوتی، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. بار بار ان کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یاد کرواتے تھے کہ فتح اللہ نے دی ہے، کامیابی رب العالمین نے دی ہے، میرا اس میں کوئی ذاتی کردار نہیں ہے. اللہ جتوانا چاہے تو ہی بندہ جیت سکتا ہے. اللہ اگر جتوانا نہ چاہے تو ساری ترقی معمولی، ساری دنیا کی طاقتیں معمولی، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. رب نے اگر تمہارا ساتھ دے دیا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا. لیکن رب العالمین اگر تمہیں رسوا کر دے، اس کی مدد تمہارے پاس نہ آئے، تو
تمہارا کوئی مددگار بھی دنیا میں سے اٹھ کر نہیں آ سکتا کہ جو تمہارا ساتھ دے کے تمہیں جتوا سکے. اللہ ہی پر صرف اور صرف مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلمات پڑھے, لوگ جمع تھے فتح مکہ کے موقع پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کروایا, کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا, یہاں آ جاؤ. سب اکٹھے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا سوچ رہے ہو, کیا تمہارے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے کہ میں تمہارا کیا سلوک کروں گا, کیا حشر کروں گا تمہارے, کیا تمہارے ذہنوں میں خیال ہے. انہوں نے جانتے تو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, خود ہی کہنے لگے اخ کریم وابن اخ کریم, آپ بڑے عزت دار آدمی ہیں اور نسلی اور خاندانی عزت دار آدمی ہیں. آپ کا خاندان, یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے بعد گالیاں دیتے تھے, اور اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کنٹرول تھا, اور یہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہارے ہوئے شکست خوردہ قیدی کی ایک طرح کی شکل میں تھے, تو اس وقت انہوں نے جب یہ الفاظ کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین اذهبوا فانتم الطلقاء. آج تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, اللہ تمہیں معاف کر دے, وہ بہترین رحم کرنے والا ہے, جاؤ تمہیں آزاد کیا. یہ جملہ سن کر, یہ طلقاء سن کر سب کو آزاد کرنے کا, ان کے امید نہیں تھی. ان کو 9 لوگوں کے لیے آرڈر تھے کہ ان کو کہیں بھی ملیں گے ان کو قتل کرو, 9 لوگ. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر, سب کو چھوڑ دیا اور کہا یہاں مدینہ میں مکہ میں رہ سکتے ہو, گھومو پھرو. 4 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ذکر فرمایا. پھر ان کو سمجھائیں چند باتیں. یہ جو تمہاری نخوت تھی, اکڑ تھی, کبر تھا, بڑائی تھی کہ قریش عرب, ان کی اس عربیت کو نکالا, ان کی اس کبر کو نکالا, اور بتایا ان کو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے. پھر یہ قوم قبیلوں میں جو تقسیم کیا صرف تعارف ہے. اللہ کی بارگاہ میں عزت کا معیار یہ قوم قبیلے نہیں ہیں. بارگاہ الہی میں 1 روپے کا اس کا معاملہ نہیں ہوگا. قبر میں جاتے ہی کوئی ویلیو نہیں رہے گی آپ کس خاندان, کس قبیلے, کس قوم کے. لہذا اپنے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا یہ نخوت ختم کرو. سب تم آدم سے ہو, آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. ساری انسانیت ہم ایک ہی ہیں. کسی عربی کو کسی غیر عربی پر, کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کسی قسم کی اس بنیاد پر فوقیت نہیں ہے کہ یہ عربی ہے لہذا یہ افضل ہے, یا یہ غیر عربی ہے لہذا یہ افضل ہے, الا بالتقوی. ہاں, جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی معزز ہوگا. اور یہی چیز اللہ کے نبی نے اس وقت ظاہر کروائی تھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اعلان کروانے میں کہ یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے ہاں کس طریقے سے ظلم سہتا رہا تمہارا, تم نے اس کو غلام بنا کے رکھا, تم نے اس کو اذیتیں دیں, تکلیفیں دیں, اللہ نے اس کو کہاں کا کس طرح کا مقام دیا جو تم میں سے بڑے بڑوں کو نہیں مل سکا. یہ جب فتح یاب ہوئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کے پورے ہوش و حواس بحال تھے. یعنی کسی موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حرکت سے, کسی لفظ سے, کسی انداز سے اللہ رب العالمین کے احترام میں کمی آپ کو نظر نہیں آئے گی. پورا مکمل تواضع, احترام. یہ جتنے میں نے باتیں اس موقع پر گفتگو اللہ کے رسول کی بڑی طویل ہے, بڑی لمبی گفتگو کی آپ نے قریش سے. میں نے جو باتیں آپ کو نکال کر بتائی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی ہیں. کہ اس بڑی کامیابی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل عاجزی اختیار کی تھی, اور اس کو سب سے بڑی فتح قرار دیا گیا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ سب سے بڑی فتح ہے, اس سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں تھی مکہ کی. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز, یہ اسلوب, یہ گفتگو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے بات چیت کرنا اور ہر امانت کو اس امانت دار تک پہنچانا. سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چابیاں تھما دینا کہ تمہارے پاس خاندان کے پاس تمہارے شروع سے چلی آ رہی تھیں, یہ چیز تمہارے پاس ہی رہے گی, اور کسی نے اگر تم سے چھیننے کی کوشش کی تم لوگوں سے تو اللہ اس کو رسوا کر دے گا. اور اللہ عالم بتایا یہی جاتا ہے, اللہ عالم, کہ آج تک بیت اللہ کے دروازے کی چابیاں جن لوگوں کے پاس ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہی ہیں. اللہ عالم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز, یہ اسلوب, یہ معافی کا اعلان, اس کا اثر آپ دیکھیے کیا ہوا کہ وہ جتنے طلقاء تھے تقریباً اکثریت ان میں سے اسلام لے آئی. وہ جتنے لوگوں کو حالت شرک میں آزاد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ نہیں کہا جائے گا تم میرے قتل کے در پہ تھے, آزاد ہو, اسلام لے آئے سب کے سب.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑی وقت بعد جو حنین کا واقعہ پیش آیا، حوازن کا، وہاں سے جو مال غنیمت آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو حد سے زیادہ دیا، یعنی 100 اونٹ ایک ایک سردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازے مال غنیمت میں سے، جس پر کچھ آوازیں بھی آئیں لوگوں کی کہ اللہ کے رسول کے اپنے رشتہ دار ہیں تو دے دیا، اور کہنے والے کوئی منافق نہیں تھے، کچھ بے وقوف قسم کے، جو صحابہ نے خود ذکر کیا ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کم عقل جنہوں نے بات کہتی تھی انصار میں سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے جو گفتگو کی وہ ایک الگ تاریخ ہے، وہ ایک الگ حوصلہ دیا انصار کو کہ یہ مال ان کا ہے، یہ پیسہ ان کو دے دیا ہے، مکہ فتح ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں رہیں گے، لوگ کہیں کے کہیں نکل جائیں گے، اب دنیا کہیں کی کہیں آباد ہوگی۔ انصار جو تم لوگ ہو، جس راستے سے تم لوگ چل کر جاؤ گے، جس وادی سے تم لوگ گزرو گے، جہاں جا کر تم رہو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ہوں۔ میرا تم سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سارے لوگ، جیسے ایک انسان کی قمیض ہوتی ہے اوپر کا کپڑا، میرے لیے سب لوگ ایسے ہیں، لیکن تمہاری حیثیت میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے یہ اندر جو انسان پورے جسم کے ساتھ لگا ہوا بنیان پہنتا ہے، تو میرے جسم کے ساتھ، میرے وجود کے ساتھ لگے ہوئے چپکے ہوئے لوگ۔ اس تواضع کی، اس اعلیٰ ترین شخصیت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جو باتیں ہمیں مل رہی ہیں، کامیابی انہی چیزوں سے ملتی ہے، فتح یابی انہی چیزوں سے ملتی ہے۔ اور فتح کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اس فتح کے بعد یہ آیت، یہ صورت مکمل صورت، یہ آخری صورت تھی جو مکمل نازل ہوئی تھی، یہ آخری صورت تھی، اس کے بعد چند ایک آیات کا نزول ہے، لیکن صورت یہ آخری تھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، کامیابی آ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے پھر اسلام میں داخل، اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، مارنا نہیں تھا، قتل کرنا نہیں تھا، ختم کرنا نہیں تھا، لوگ کسی طریقے سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب کے دین میں داخل ہو جائیں، ایک اللہ کی عبادت کو تسلیم کر لیں تاکہ اپنی آخرت میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ کوئی بھی شخص آخری لمحے پر بھی کلمہ پڑھ دے، اس کو کلمہ پڑھوا دو، کسی طریقے سے کلمہ پڑھ دے، مان لے اپنے دل سے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیں کہ لوگ کثرت کے، اور اس کے بعد جو پھر چونکہ عرب میں قریش کی ایک پورا دبدبہ تھا، روب تھا، عرب کی ایک ڈھاک تھی، ان کا ایک مقام اور مرتبہ پہلے سے چلا آ رہا تھا قریش کا۔ پھر ابرہہ کا واقعہ ہوا، اس کے ہاتھیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، اس کے بعد تو قریش کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے۔ جب اس طرح کی فتح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اس کے بعد جتنے آس پاس کے قبائل تھے بڑے بڑے وفود کی شکل میں آتے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے اور اپنے گھروں کو لوٹتے، بڑے بڑے وفود آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کامیابی آپ کو دی ہے، یہ فتح دی ہے، پورے عرب پر اللہ نے آپ کو آپ کی کامیابی کا جھنڈا دکھا دیا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے، حمد کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ یہ بندے کے اختتامی کلمات ہوتے ہیں، زندگی کا، عبادتوں کا، کئی چیزوں کا اختتام سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفر اللہ پر ہوتا ہے۔ آپ نے کثرت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر اللہ کے نبی کی زبان سے کثرت سے یہ رکوع اور سجدوں میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اللہ کی تسبیح بھی کی جائے، اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے۔ یہ ذاتی عبادت تھی، آپ جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے بھیجے گئے تھے، رب العالمین نے پورا کر دیا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابن عباس فرماتے تھے سورت حقیقت میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا پیغام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے وہ کام اب پورا ہو چکا۔ اب آپ اللہ کی تسبیح اور تعریف اور استغفار میں مگن ہو جائیے، اپنی ذاتی عبادت پر فوکس کیجیے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ اس طرح کی شخصیات جب ہوتی ہیں، وہ پھر فتح کو دیکھتی ہیں، کامیابی کو دیکھتی ہیں، تو اللہ کی عظمت اور شان کو سمجھتی ہیں، ورنہ حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دکھایا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور روایات میں جو مذکور ہے الحرب سجال، یہ کبھی فتح یہاں ہوتی ہے، کبھی وہاں شکست ہوتی ہے۔ یہ اونچ نیچ اللہ کا جو میزان ہے، اللہ اس ترازو کو، جو میں نے آغاز میں بات کی تھی، کل یوم هو فی شأن، ہر دن اس کا ایک نیا انداز ہوتا ہے، ایک نیا اسلوب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مدد اور رحمت کو مانگیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات نہ ہوں، صرف اور صرف رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی ہو،
اور اپنی نجی زندگی کے اندر بھی کہیں کسی موقع پر آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا ہے، کوئی آپ کے اختلافات تھے، جھگڑے تھے، کوئی کورٹ کا کیس تھا، کوئی ایکس وائی زیڈ اور کوئی مسئلہ تھا، کسی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتمام کیا، کوئی نعمت بہت بڑی اللہ نے آپ کو دی، تو یہ چیز مسنون ہے کہ ان موقعوں پر اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کیا جائے اور اللہ اکبر اونچی آواز سے کہا جائے، جس کو ساری دنیا سنے، مانے اور تسلیم کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔